بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صحافی حضرات، میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آج کی پریس کانفرنس میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ الحمدللہ قصور کے ساری صحافی برادری اکٹھی ہے، اور میں آپ سب کو ویلکم بھی کرتا ہوں اور خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پنجاب اسمبلی میں پنجاب حکومت کی طرف سے جو ہتک عزت کا بل منظور کیا گیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزاد صحافت کا گلا گھونٹنے کے لیے ہے، اور جماعت اسلامی ہتک عزت بل کو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی ملی بھگت کے ساتھ منظور کیا ہوا بل سمجھتی ہے۔ ہم نے اس سلسلے میں صحافی برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت در حقیقت آزاد صحافت کا گلا گھونٹنا چاہتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب صحافی حکومت کو اس کا اصل چہرہ دکھاتے ہیں تو حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنا اصل چہرہ دیکھنا نہیں چاہتی، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کالا قانون منظور کیا ہے۔ جماعت اسلامی اس کی مذمت کرتی ہے۔ وفاقی حکومت نے جو بجٹ منظور کیا ہے، پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے فخریہ انداز میں اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے یہ بجٹ IMF کی ہدایات کی روشنی میں تیار کیا ہے۔ اس سے بڑی غلامی کی اور کوئی شرمناک شکل نہیں ہو سکتی۔ محترم صحافی حضرات، جو بجٹ منظور کیا گیا، آپ سب کے علم میں ہے کہ 18,000 ارب روپے کا بجٹ 52% سود کی ادائیگیوں پہ مشتمل ہے، اور 850 ارب روپے خسارے کا بجٹ ہے۔ اور ظلم یہ ہے کہ اس بجٹ میں، جس میں 52% سود کی ادائیگیاں ہیں اور 850 ارب خسارے کا بجٹ ہے، اس میں اشرافیہ، مراعات یافتہ طبقہ، وڈیرے، جاگیردار، سرمایہ دار، ان کی مراعات کے اندر تو کوئی کمی نہیں کی گئی، بلکہ ان کی مراعات کے اندر اور اضافہ کر دیا گیا ہے، جبکہ غریب آدمی، مزدور، محنت کش، کسان، متوسط طبقہ، تنخواہ دار طبقہ، ان کے اوپر ایک ٹیکسوں کا بھاری بوجھ ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی معیشت کو مکمل طور پہ فارم 47 کی بنیاد پہ بننے والی جعلی حکومت نے IMF کے سامنے گروی رکھ دیا ہے، اور یہ پاکستان کی قوم کے ساتھ اس سے بڑا اور کوئی ظلم اور ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ اس وقت مہنگائی اور بے روزگاری کا ایک سیلاب ہے، اور جس طرح سے بجلی کے بلوں کے ذریعے پوری قوم کو ظلم کی چکی کے اندر پیسا جا رہا ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کے بل کے اندر 52% اصل بجلی کی قیمت ہے، اور 48% اس میں ٹیکسز شامل ہیں، 13 قسم کے ظالمانہ ٹیکسز۔ اور حد یہ ہے کہ ٹیکسز کے جو نام رکھے گئے ہیں، یعنی اب تو نام رکھتے رکھتے بھی حکومت بے بس ہو گئی ہے کہ ہم ان ٹیکسوں کے نام کیا رکھے۔ یعنی پہلے اس ایک نام تھا فاضل ٹیکس، اب ایک ڈالا گیا مزید ٹیکس، یعنی فاضل کا بھی ایک اور لفظ ایجاد کیا گیا، مزید ٹیکس۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بجلی کے بلوں کے ذریعے اس وقت پوری قوم جس کرب کے اندر مبتلا ہے، حکمرانوں کی حالت یہ ہے کہ ان کی اپنی عیاشیاں کم نہیں ہوئیں، ان کے اپنے للے تللے ان میں کوئی کمی نہیں ہے، اور ان کی اپنی شاہ خرچیوں کے اندر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ بڑی بڑی گاڑیاں انہوں نے نہیں چھوڑی، انہوں نے اپنی مراعات کو کم نہیں کیا، اور سارا بوجھ عام آدمی کے اوپر ڈال دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عام آدمی 3 لوگوں کا بل ادا کرتا ہے، اپنا بل، مفت خوروں کا بل، اور چوری کرنے والے لوگوں کا بل۔ ایک آدمی کے حصے میں 3 لوگوں کا بل ڈالا جاتا ہے۔ میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ اس وقت
اس وقت پاکستان کا مسئلہ 90,000 7 نمبر پلیٹ والی وہ گاڑیاں ہیں جو مفت ڈیزل اور پیٹرول استعمال کر رہی ہے. 220 ارب روپے کا مفت پیٹرول، 550 ارب روپے کی مفت بجلی، یہ پورا طبقہ استعمال کر رہا ہے، جبکہ عام آدمی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. میں آپ کی وساطت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے جو انتخابی وعدے کیے تھے، آپ سارے ریکارڈ کے اوپر ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے خطابات میں کہا کرتی تھیں کہ ہم 300 بجلی کے یونٹ فری دیں گے، اور ان کا تو یہ کہنا تھا کہ لوگ بل ادا کرنے جائیں گے اور پنجاب حکومت ان کے بل ادا کرے گی. پیپلز پارٹی بھی 200 بجلی کے یونٹ فری دینے کا اس کا انتخابی وعدہ تھا. استحکام پارٹی بھی فری دینے کا اعلان کر رہی تھی. یہ بجلی فری دیتے دیتے حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ 200 یونٹ کے اوپر آپ کا بل ہوگا 3,000 روپے کچھ روپے، اور جو ہی آپ کا بل 201 یونٹ ہوگا تو 1 یونٹ کے بدلے آپ کا بل 8,000 سم تھنگ کر دیا جائے گا. یعنی 1 یونٹ میری قوم کو، میرے مزدور، میرے کسان، میرے محنت کش کو، میرے عام تاجر کو 1 بجلی کا یونٹ 5,000 روپے کا پڑے گا. یہ مفت بجلی دینے والے یہ تو 5,000 روپے 1 یونٹ دینے کے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں. میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگ اپنے گھروں کی جائیدادیں فروخت کر رہے ہیں، خواتین بالیاں بیچ رہی ہیں، اپنے گھروں کی روزمرہ کی چیزیں بیچ کر کے لوگ بجلی کے بل ادا کرنے پہ مجبور ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ حکمران کہتے ہیں کہ قوم قربانی دے. میرا سوال یہ ہے کہ قوم قربانی دے اور حکمران عیاشیاں کریں، یہ تماشا بند ہونا چاہیے. قوم قربانی دے اور آپ کی اشرافیہ ان کے للوں تللوں کے اندر کوئی کمی نہ آئے، یہ سلسلہ اب نہیں چل سکتا. پاکستان اس ظالمانہ نظام کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتا. میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ٹولہ مسلط ہے، اگر آپ اس کی تحقیقات کریں گے تو آئی پی پیز کی 90 کمپنیاں، میں صحافی بھائیوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، آئی پی پیز کی 90 کمپنیاں، بجلی بنانے والی کمپنیاں، وہ مہنگی بجلی بنا کے دے رہی ہیں، اور وہ مہنگی بجلی جن معاہدوں کے ساتھ بنائی جا رہی ہے، گزشتہ 3 دہائیوں سے میری قوم کو لوٹا جا رہا ہے. اور وہ 90 کمپنیوں کے مالکان کون ہیں؟ مسلم لیگ نون کے لبادہ اوڑے ہوئے، پیپلز پارٹی کے اندر چھپے ہوئے، اور اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ لوگ. یہ 90 آئی پی پیز کمپنیاں ان کی ہیں. اور ظلم یہ ہے کہ میری قوم اس بجلی کی قیمت بھی دے رہی ہے جو بجلی ہم سرے سے استعمال ہی نہیں کرتے. اس کی واضح مثال یہ ہے کہ ایک آئی پی پی کو گزشتہ 1 سال کے اندر 28 ارب روپے ادا کیے گئے ہیں، 28 ارب روپے، اور ہم نے ان سے 1 یونٹ بھی بجلی کا نہیں لیا. اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ شوگر مافیا کو دیکھیں تو وہ بھی یہی لوگ، اگر آپ گندم باہر سے امپورٹ کرنے والے دیکھیں تو بھی یہی چہرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مجموعی طور پہ چوروں اور لٹیروں کے نرغے میں ہیں. جماعت اسلامی نے یہ طے کیا ہے کہ جماعت اسلامی اس ظلم کے خلاف خاموش نہیں رہ سکتی. اس وقت وہ پارٹیاں جو حکومتوں میں ہیں وہ یا تو اپنی عیاشیوں میں مبتلا ہیں یا ٹھنڈے ایوانوں میں بیٹھ کر کے الزام تراشیاں کر رہی ہیں، جبکہ پوری قوم ظلم کی چکی میں پس رہی ہے. جماعت اسلامی نے طے کیا ہے ہم اپنی قوم کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے، ہم اس ظلم کے خلاف مزاحمت کریں گے، اور ہم حکمرانوں کو اس بات کے اوپر مجبور کریں گے کہ اس ظلم اور استحصال کے ساتھ پاکستانی قوم آگے تمہارے ساتھ نہیں چل سکتی. چنانچہ جماعت اسلامی نے طے کیا ہے کہ 12 جولائی سے انشاءاللہ اسلام آباد میں ہم ایک تاریخی دھرنا دینے جا رہے ہیں. یہ دھرنا جماعت اسلامی کی پارٹی کے لیے نہیں ہے، ہمارے کسی ذاتی ایجنڈے کے لیے نہیں ہے. یہ دھرنا 25 کروڑ پاکستانیوں کے لیے ہے اور 25 کروڑ عوام کے لیے ہے. میں آج کی پریس کانفرنس کے ذریعے پنجاب کے عوام سے، قصور کے عوام سے اس بات کا میں ان کو دعوت دوں گا کہ اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے دائروں میں سینہ کوبی کرنے سے اور
گھروں میں بیٹھ کر کے پریشان ہونے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. متحد ہونا ہوگا، نکلنا ہوگا اور واضح ایجنڈے کے ساتھ میدان عمل کے اندر آنا ہوگا. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے ساتھ 12 جولائی سے اس دھرنے کا حصہ بنیے. انشاءاللہ پنجاب کے عوام، پنجاب کے کسان، محنت کش، مزدور، تاجر، ہم سب کو دعوت دے رہے ہیں کہ یہ مسئلہ پوری قوم کا مسئلہ ہے. آئیے متحد ہو کر کے ان ظالم حکمرانوں کو مجبور کریں کہ اگر یہ بجلی سستی کرو، ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں پہ لیوی لگائی گئی ہے اس کو ختم کرو، اور تنخواہ دار طبقے اور عام آدمی کے اوپر جو بوجھ لا دیا گیا ہے اسے ختم کرو، اور اپنی عیاشیاں ختم کرو، اپنے عللوں تللوں کو ختم کرو. جماعت اسلامی اس واضح ایجنڈے کے ساتھ اس پورے دھرنے کا 12 جولائی سے آغاز کر رہی ہے. میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، ہمارے اس پورے دھرنے کی پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ مہنگی بجلی اور بلوں پہ بھاری ٹیکس ختم کیا جائے. گھریلو یونٹ 10 روپے اور کمرشل یونٹ 15 روپے کا کیا جائے. سول اور ملٹری بیوروکریسی سمیت حکمران طبقہ کی مراعات اور عیاشیاں ختم کی جائیں. ہماری ڈیمانڈ ہے تنخواہ داروں پر نہیں، جاگیرداروں اور وڈیروں پہ ٹیکس لگایا جائے. حکمرانوں کی دبئی لیکس اور دیگر لیکس کی لوٹی ہوئی دولت اور بیرون ملک پراپرٹی کا حساب دیا جائے، اور سلیب سسٹم کے نام پر عوام کو نچوڑنے کا فراڈ ختم کیا جائے. لوڈ شیڈنگ بند کی جائے اور حکمرانوں کی فری بجلی بھی ختم کی جائے. IMF کا بنایا ہوا امریکی غلام ایجنٹوں کا ظالمانہ بجٹ میری قوم مسترد کرتی ہے، اور IPP کی جو کیپیسٹی چارجز کے نام پہ میری قوم کو لوٹ کر کے جو اربوں روپے ان کو دیے جا رہے ہیں، یہ کسی صورت منظور نہیں کیے جا سکتے. میں آخر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ ہم پرامن ہیں، احتجاج ہمارا حق ہے، ہم عوام کی خاطر آ رہے ہیں، اور ہم حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ وہ عوام کے مطالبات کو سنے، عوام کے لیے ریلیف کا اعلان کرے. اگر وہ ریلیف کا اعلان نہیں کریں گے تو جماعت اسلامی کا دھرنا انشاءاللہ پوری قوت کے ساتھ 12 جولائی سے اسلام آباد میں ہم اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے، میں پہلی بات تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کے اعتبار سے تمام سیاسی پارٹیوں کو اپنی سیاسی سرگرمیوں کا حق حاصل ہے. یہ جو مصنوعی اور جعلی حکومت طاقت کے بل بوتے پہ کسی سیاسی پارٹی کو سیاسی سرگرمیوں سے روک رہی ہے تو جماعت اسلامی اس کی مذمت کرتی ہے. ہم کسی طور پہ اس کی سپورٹ نہیں کرتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکمران در حقیقت خوف کے اندر مبتلا ہیں، چونکہ وہ خود جو ہے وہ فارم 47 کی پیداوار ہیں، اس لیے وہ خوف کے اندر مبتلا ہیں. جہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے، ہمارا دھرنا ہوگا 12 جولائی کو ہوگا، اسلام آباد میں ہوگا، اور یہ ہمارا کسی اپنے مقدمات کی ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، کسی کی رہائی یا کسی کی گرفتاری کے لیے نہیں ہے. ہمارا احتجاج 25 کروڑ عوام کے لیے ہے، اور 25 کروڑ عوام کے حقوق کے لیے ہے. اور حافظ نعیم الرحمن جماعت اسلامی کے امیر اور پاکستان کا ایک ایسا چہرہ جس نے پاکستان کی قوم کا مقدمہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، ان کا واضح اعلان ہے کہ ہم دھرنا دیں گے، اور دھرنا دینا ہمارا آئینی حق ہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ 12 جولائی سے ہم اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں حکومت کا المیہ یہ ہے کہ یہ سارے قوانین کو اپنے تحفظ کے لیے استعمال کرتی ہے، عوام کے تحفظ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دفعہ 144 انہوں نے پچھلے ہفتے بھی نافذ کی تھی. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دفعہ 144 عوام کے تحفظ کے لیے ہوتی ہے یا حکمرانوں کے تحفظ کے لیے ہوتی ہے؟ اس لیے ہم یہ دھرنا دیں گے، اور اس کے اوپر ہم اعلان کر چکے ہیں. یہ جماعت اسلامی ہے، اور جماعت اسلامی کو آپ بھی جانتے ہیں، حکمران بھی جانتے ہیں، ہم اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق آگے بڑھیں گے. جہاں تک یوم عاشورہ کا تعلق ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یوم عاشورہ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہی یہی ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، ظلم کے مقابلے میں پوری قوت سے مزاحمت کرو. اس لیے ہمارا دھرنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فلسفے کے عین مطابق ہے. جہاں تک تعلق ہے
اس عقیدت اور احترام کا ہم اس کا لحاظ رکھتے ہیں. ہم خود ظاہر ہے ان کے پورے مشن کو سمجھتے ہیں. ہاں اس کا ہم ضرور جائزہ لیں گے کہ 9-10 محرم چونکہ اہم ایام ہیں، ہم اس موقع پہ جائزہ لیں گے کہ ہم نے اس کے اوپر کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہاں دھرنے سے ہی ہم اپنی قوم کو ہڑتال کی اپیل بھی کر سکتے ہیں، ہم دیگر احتجاج کے سارے آپشن بھی استعمال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنی قوم کی مشاورت کے ساتھ آگے بڑھیں گے. آپ کا جو ایجنڈا ہے جو لے کے نکلے ہیں وہ پبلک انٹرسٹ ہے، آپ کی پارٹی کا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. اگر وہ پبلک انٹرسٹ پہ آپ نکلے ہیں تو باقی سیاسی پارٹیاں آپ کے ساتھ کیوں نہیں؟ اچھا دیکھیے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر سیاسی پارٹی کا حق ہے نا کہ وہ عوام کی خاطر نکلے. میں سیاسی پارٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اس وقت اقتدار کے اس کھیل کے اندر مبتلا ہیں اور جن کو عوام کے اوپر ہونے والے ظلم اور استحصال کے اوپر کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں ہے. میں مسلم لیگ نون سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ کیے تھے، تو کیا اس وقت قوم کو مہنگائی سے نجات مل گئی ہے؟ میں پیپلز پارٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انتخابات کے دوران ان کی تقریریں اور ان کے لب و لہجے کیا تھے، اور آج اقتدار مل گیا تو کیا قوم کو سکون مل گیا ہے؟ اور باقی پارٹیاں بھی، جہاں تک دیگر پارٹیوں کا تعلق ہے، ہر پارٹی کا فرض بنتا ہے کہ وہ عوام کی خاطر نکلے. لیکن میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے سیاسی ورکر سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، تمام پارٹیوں کے سیاسی ورکر سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، جماعت اسلامی نے ایک انیشیٹو لیا ہے، ہم میدان کے اندر ہیں، ہم تمام سیاسی پارٹیوں کو بھی اور ان کے ورکرز کو خوش آمدید کہیں گے. جو بھی اس ظلم اور استحصال کے اوپر ہمارے ساتھ آ کے کھڑا ہونا چاہے گا، ہم اس کو ویلکم کریں گے، خوش آمدید کہیں گے. اور جہاں تک سیاسی ورکر کا تعلق ہے، سچی بات یہ ہے کہ سیاسی ورکر تو بیچارہ مخلص ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور ان پارٹیوں میں تو مفادات اوپر والے اٹھا کے لے جاتے ہیں، ورکر بیچارہ وہیں کا وہیں ظلم کی چکی میں پستا رہتا ہے. تو میں سیاسی ورکر سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس حق دو عوام کو، حق دو پاکستان کو، بدلو اس نظام کو، اس جد و جہد میں ہمارے ساتھ چلے. یہ لڑائی جماعت اسلامی کی پارٹی کی لڑائی نہیں ہے. اور میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی ووٹ کا مطالبہ نہیں کر رہے، ہم کسی انتخاب کی بات نہیں کر رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جب انتخاب آئے گا تب دیکھی جائے گی اس مرحلے میری قوم کو ظلم اور استحصال کے اس نظام سے نجات ملنی چاہیے. اسلام آباد میں کس جگہ پہ دھرنا دے رہے ہیں اور کتنے ٹائم کے لیے ہوگا؟ جی میں نے عرض کیا جی، انشاءاللہ ڈی چوک ہم نے اناؤنس کیا ہے، ڈی چوک میں انشاءاللہ دھرنا دیں گے. 12 جولائی سے ہم نے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، ختم کرنے کا ہم نے کوئی اعلان نہیں کیا. انشاءاللہ 12 جولائی سے دھرنے کا آغاز کریں گے. یہ تھے امیر جماعت اسلامی وسطی پنجاب مولانا جوید کسوری صاحب بتا رہے تھے جس طرح پاکستانی معیشت کا اس وقت بیڑا غرق ہو چکا ہے. پاکستانی حکمرانوں نے پاکستانی عوام کو ذہنی ڈپریشن کا شکار کر دیا. بجلی کے ظالمانہ ٹیکسی کی برمار ہے جس کی وجہ سے 2 وقت کی روٹی غریب کے لیے بچوں کو کھلانا اور کمانا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے. ان کا یہی کہنا تھا کہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی کال پر 12 جولائی کو اسلام آباد میں دھرنا ضرور دیں گے. اور جماعت اسلامی ہی پاکستان کی ایسی مخلص سیاسی جماعت ہے جو پاکستانی قوم کو بحرانوں سے نکال کر ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے. امید ہے کہ آپ کو میرا یہ پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ بشرط نیکسٹ پروگرام میں حاضر خدمت ہوں گا. میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولے گا اور اپنی بہت سی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.